السلام علیکم ناظرین، آج میں جب 2 رکعت پڑھ کر اٹھے تو تکبیر کہے اور عبداللہ بن زبیر تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت تکبیر کہتے۔ ہم سے یحییٰ بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے فلیح بن سلیمان نے، انہوں نے سعید بن حارث سے، انہوں نے کہا ابو سعید خدری نے ہم کو نماز پڑھائی، جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو پکار کر تکبیر کہی، پھر جب سجدہ کیا تو ایسا ہی کیا، پھر جب سجدے سے سر اٹھایا تو ایسا ہی کیا، اسی طرح جب 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی نماز پڑھتے دیکھا۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے، کہا ہم سے غیلان بن جریر نے، انہوں نے مسترف بن عبداللہ بن سخیر سے، انہوں نے کہا میں نے اور عمران بن حسین صحابی نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی بصرہ میں۔ وہ جب سجدہ کرتے اور تکبیر کہتے اور جب سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے اور جب 2 رکعت پڑھ کر اٹھتے تو تکبیر کہتے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو عمران نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، انہوں نے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے ایسی نماز پڑھائی جیسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پڑھاتے تھے، یا یوں کہا انہوں نے مجھ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلائی۔ اتحیات کے لیے کیوں کر بیٹھنا سنت ہے، بیان کر رہا ہوں۔ اور ام دردہ جو تابع تھیں، نماز میں مرد کی طرح دونوں جانوں بیٹھتیں اور وہ فقہ جانتی تھیں۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، انہوں نے امام مالک سے، انہوں نے عبد الرحمن بن قاسم سے، انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ سے، اور وہ اپنے باپ عبداللہ بن عمر کو دیکھتے نماز میں 4 جانوں ہو کر بیٹھتے، پالتی مار کر۔ میں نے بھی اس طرح بیٹھا، ان دونوں میں کم سن تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو منع کیا اور کہا نماز میں یوں بیٹھنا سنت ہے کہ داہنا پاؤں کھڑا کرے اور بایاں کو موڑ دے، اس پر بیٹھے۔ میں نے کہا بابا تم تو 4 جانوں بیٹھتے ہو، انہوں نے کہا میرے پاؤں میرا بوجھ اٹھا نہیں سکتے۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے، انہوں نے خالد بن یزید سے، انہوں نے سعید بن ابی ہلال سے، انہوں نے عمرو بن حلحلہ سے، انہوں نے محمد بن عمرو بن عطا سے دوسرے سند۔ یحییٰ بن بکیر نے کہا مجھ سے لیث نے بیان کیا، انہوں نے یزید بن ابی حبیب اور یزید بن محمد قریشی سے، انہوں نے عمرو حلحلہ سے، انہوں نے محمد بن عمرو بن عطا سے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر آیا تو یوں حمید سعدی نے کہا میں تم سب میں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو خوب یاد رکھنے والا ہوں۔ میں نے دیکھا آپ جب تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ مونڈوں کے برابر لے جاتے اور جب رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر جما دیتے، پھر اپنی پیٹھ جھکا کر سر اور گردن کے برابر کر دیتے، پھر سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ آپ کی پیٹھ کی ہر پسلی اپنے جگہ پر آ جاتی اور جب سجدہ کرتے دونوں ہاتھ زمین پر رکھتے، نہ باہوں کو بچھاتے نہ سمیٹ کر پہلو سے لگا دیتے اور پاؤں کی انگلیاں کی نوکیں قبلے کی طرف رکھتے۔ جب 2 رکعت پڑھ چکتے تو دایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھتے اور داہنا پاؤں کھڑا رکھتے۔ جب آخری رکعت پڑھ چکتے بایاں پاؤں آگے کرتے اور داہنا پاؤں کھڑا رکھتے اور سرین کے بل بیٹھتے۔ اور لیث نے یزید بن ابی حبیبہ سے اور یزید نے محمد بن حلالہ سے سنا ہے اور محمد بن حلالہ نے محمد بن عمرو بن عطا سے سنا ہے، تو یہ حدیث منقطع نہیں ہے۔ اور ابو صالح نے لیث سے یوں نقل کیا ہے، ہر پسلی اپنی جگہ آ جاتی۔ اور عبداللہ بن مبارک نے اس حدیث کو یحییٰ بن ایوب سے روایت کیا، کہا مجھ سے یزید بن ابی حبیبہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن عمرو بن حلالہ نے، اس میں یوں ہے، ہر پسلی آپ کی۔ اس کی دلیل جو پہلے تشہد کو 4 رکعتی نماز میں واجب نہیں جانتا، یعنی فرض، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہو گئے اور بیٹھے نہیں۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم سے شعیب نے خبر دی، انہوں نے زہری سے کہا، مجھ سے عبد الرحمن بن حرمزہ ارج نے بیان کیا، جو بنی عبد المطلب کے غلام تھے، اور کبھی زہری نے یوں کہا، جو ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے غلام تھے، کہ عبداللہ بن بحینہ نے کہا، جو ازدشنوں کے قبیلے سے اور بنی عبد مناف کے حلیف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ظہر کی نماز پڑھائی اور پہلی 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہو گئے، بیٹھے نہیں۔ لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب نماز پوری کر چکے تو لوگ انتظار میں تھے کہ آپ سلام پھیریں گے، تو آپ نے بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہا، پھر 2 سجدے کیے، سلام سے پہلے پھر سلام پھیرا، اللہ اکبر۔